عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے اشراف جو ہیں قرآن پاک کے عامل اور رات کو جاگنے والے ہیں، یعنی جو بندہ رات کو جاگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بھی افضل قرار دیا ہے۔ رات کو معراج اس لیے کروائی، رات قرب حاصل کرنے میں معاون ہے، رات کو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس لیے رات کو معراج کروائی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اب دیکھا رات کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا جبریل جی رب جلیل حکم کیجئے۔ فرمایا ہم اپنے معبود کو اپنے پاس نہ بلائیں، ذرا اپنے محبوب کو اپنے حبیب کو اپنے پاس نہ بلائیں۔ فرمایا عرض کی یا اللہ جو حکم جو آپ کی مرضی۔ فرمایا پھر تیاری کرو، عرش کو بھی سجا دو، جنت کو بھی آراستہ کر دو، میرے محبوب کو جا کے جگاؤ، جنت سے سواری لے لو، فرشتوں کا جلوس لے کر جاؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ آتے ہیں، حضرت میکائیل علیہ السلام بھی آئے۔ مفسر قرآن حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین اور حضرت میکائیل علیہ السلام اس شان سے حضور کے پاس حاضر ہوئے کہ ہر ایک فرشتے کے ساتھ 70,000 فرشتے تھے۔ اتنا بڑا جلوس لے کر آقا علیہ السلام کو معراج کے لیے لینے کے لیے آئے تھے۔ عزیز و سامعین روایات میں یہ بات آتی ہے جب حضرت جبریل امین علیہ السلام نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، سوچ میں پڑ گئے کہ حضور تو آرام کر رہے ہیں، کہیں بھی آرام نہ کر دوں، کیسے جگاؤں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، اے جبریل امین میرے محبوب کو بھی آرام نہ کرنا۔ اے اللہ پھر کیسے جگاؤں؟ یہ آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، کیسے جگاؤں؟ اے جبرائیل ایسا کرو میرے محبوب کے پاؤں کے تلووں کے نیچے اپنے نورانی لبوں سے بوسہ دو، بوسہ دینا تمہارا کام ہے، جگانا میں رب کا کام ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کو جب بوسہ دیا، ہونٹوں کی ٹھنڈک آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کی۔ آپ نے اپنی آنکھیں کھولی، چشمان مبارک کھولی۔ اب اب ذکر میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل جب آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک چومے تو آپ کو کیسا لگا؟ حضرت جبریل فرماتے ہیں نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزاج محمد کی کلیوں میں دیکھا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے، آپ کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہے، اللہ کریم آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ چومو کے تلیاں نکین جبریل لگا، آقا یاد خدا فرما رہے ہیں۔ چومو کے تلیاں نکین جبریل لگا، آقا یاد فرما خدا رہے۔ استقبال جناب کرن کی خاطر پر ہر ایک فرشتہ بچھا رہے، پورا ملک رضوان ہر فلک زادہ، نارے آب دے نام دے لا رہے، لا مقام اندر صدقے رب سونا، ساجد سونے دی شان بتا رہے۔ باب دیوکار میرے پیارے آقا علیہ السلام آپ کی بارگاہ عالیہ میں حضرت جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اے پیارے آقا، اے والضحیٰ کے مکھڑے والے، اے واللیل کی زلف والے، والفجر کی پیاری جبین والے، والعصر کے مبارک زمانے والے آقا، ہم حاضر ہیں، براق بھی حاضر ہے، سواری حاضر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معراج کا عظیم معجزہ عطا فرمانا چاہتا ہے، آپ جیسے حکم فرمائیں۔ سامعین محترم، آپ جو اور میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میں وضو نہ کر لوں، میں وضو کر لوں، اسی وقت آپ نے فرمایا میں وضو کر لوں، اسی وقت رضوان جنت کے دربان دو یاقوتی کٹورے لے کر جن میں آب کوثر تھا، جنت کا پانی تھا، وہ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے۔ یہ شان ہے میرے آقا کی کہ آپ کے وضو کا پانی جنت سے آتا ہے، یہ مرتبہ ہے تاجدار مدینہ کا، یہ مقام ہے سید الانبیاء کا، جن کی خدمت کے لیے رضوان جنت کے دربان جنت چھوڑ کر زمین پر آئے، ان کی مثال بھلا کون ہو سکتا ہے؟
ان جیسا کون ہو سکتا ہے؟ آج کل اپنے اس زمانے میں دیکھ کے لوگ اٹھ کر کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں، نبوت کا دعویٰ کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں۔ اب آپ ان کی مثال بھلا کون ہو سکتا ہے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا تم میں سے میری مثل بھلا کون ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام نے آپ ایک کوثر سے وضو فرمایا، حضرت جبریل امین علیہ السلام نے ایک نورانی چادر آپ کے گوش مبارک پر پھیلائی، زبرجد کے نالین حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاؤں مبارک میں آپ نے پہنائے، ایک پٹکا جس کے اوپر یاقوت لگے ہوئے تھے آپ کی کمر مبارک پر باندھا، یوں معراج کا دولہا تیار ہو رہا ہے۔ حضرات گرامی یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، سیر ہمارے لفظ میں سیر دو طرح سے کروائی جاتی ہے۔ ایک یہ کہ بندے کے گھر میں شادی ہو، کچھ یار دوست آ جائیں، بندہ فری ہو، بندہ کہتا ہے چلو یار یہاں اوپر پہاڑی سے گھوم کر آتے ہیں، سیر کر کے آتے ہیں۔ ایک تو یہ سیر ہو گئی۔ دوسری سیر ہے بندہ پریشانی کے عالم میں ہے، کوئی دوست آ کر کہتا ہے کہ یار تو پریشان ہے، چل تھوڑا گھوم پھر کے آتے ہیں، تیرا ذہن بھی فریش ہو جائے گا، گھوم پھر کے آئیں گے۔ دوسرا طریقہ یہ سیر کا ہے۔ آقا خالق کائنات نے جب دیکھا کہ حضور نبی کریم میرا محبوب طائف کی وادیوں سے پریشان واپس آیا ہے، طائف کی وادیوں سے ستایا گیا ہے، طائف والوں نے پتھر مارے ہیں، جب اللہ کریم نے اپنے حبیب کو پریشان دیکھا، محبوب اے محبوب آپ ان کے ظلم و ستم سے پریشان ہیں، آؤ ہم سیر کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ محبوب کا دل خوش ہو جائے۔ تمہیں ہم اپنے پاس بلاتے ہیں تاکہ میرے محبوب کا دل خوش ہو جائے۔ دل خوش ہونے جا رہا ہے احباب وقار۔ حضرات محترم جب بیٹا سوتا ہے تو باپ جگاتا ہے، یہ ریت ہے، یا ماں جگاتی ہے، جب بیٹی سوتی ہے تو ماں جگاتی ہے، بھائی سوئے تو بھائی جگاتا ہے، دوست سوئے تو دوست جگاتا ہے۔ جب محمد مصطفیٰ آرام فرماتے تو میرا اللہ جگاتا ہے۔ حضور آرام فرما رہے ہیں، اللہ انتظام فرما رہا ہے، ناز والے آرام فرما رہے ہیں، بے نیاز انتظام فرما رہا ہے۔ ارشاد کو جبریل سجاؤ، عرش کو بھی سجاؤ، فلک کو سجاؤ، پہلا دوسرا تیسرا حتیٰ کہ ساتوں آسمان کو سجا دو۔ رضوان جنت کو کہو آج جنت کو بھی سجا دے، جہنم کو سجد کر دیا جائے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں میں جنت میں گیا تو دیکھا وہاں پر بہت جوش و خروش ہے، بہت جوش و خروش ہے، ہر طرف گہما گہمی ہے، حور و غلمان آرائش کر رہے ہیں جنت کی، فرشتے جنت کو سجا رہے ہیں، ملائکہ درودوں کے گجرے بنا رہے ہیں، کیونکہ آج مالک جنت خود تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو حکم ہوا کہ براق لے جاؤ، سواری لے جاؤ۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں میں جنت میں گیا، جنت میں کئی براق موجود تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جنت میں 40,000 براق جو ہیں وہ جنت کی چراگاہوں میں چل رہے تھے، 40,000 سواریاں، 40,000 براق۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں گیا جنت میں، دیکھا براق اپنی سی جگہ پہ چل رہے ہیں، اچانک میری نظر ایک کونے میں جاتی ہے، ایک براق بڑا غمگین انداز میں کھڑا ہے، سر جھکا کے کھڑا ہے۔ میں اس کے پاس گیا اور پوچھا اے براق بتا تو پریشان کیوں ہے، تو رو کیوں رہا ہے، تیری آنکھوں میں آنسو کس لیے ہیں؟ براق کہتا ہے کہ میں نے جب سے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامی سنا ہے، مجھے ان سے محبت ہو گئی ہے، میں آقا سے محبت، آقا کی محبت میں رو رہا ہوں۔ حضرت جبریل امین نے تمام براقوں میں سے اسی براق کو پسند فرمایا جو رو رہا تھا، ایک کونے میں کھڑا رو رہا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس میں موجود تھی۔ عزیزان گرامی اسی طرح ابن ابی شبی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ میرے پاس جو سواری لائی گئی، میرے پاس جو براق لایا گیا وہ ایک سفید رنگ کا جانور تھا جو دراز گوش سے اونچا اور گھوڑے سے چھوٹا تھا۔ وہ اپنا پاؤں اس جگہ رکھتا تھا جہاں پر اس کی نظر جاتی تھی، اتنا تیز رفتار تھا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا، حضرت جبریل امین براق لینے گئے، براق چل رہے تھے، کسی براق کو اپنی قوت کا تکبر تھا، کسی براق کو اپنی تیز رفتاری پر تکبر تھا، کسی کو کسی بات پر غرور تھا۔ احباب وقار یقیناً جبرائیل، ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ یقیناً جبریل امین مجھے لے کر جائیں گے، لیکن ایک براق نظریں جھکائے رو رہا تھا۔ حضرت جبریل نے پوچھا کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا میں محبوب سے ملنا چاہتا ہوں، محمد مصطفیٰ سے ملنا چاہتا
والا ہوں۔ جو چاہتا ہے اسے محبوب مل جائے وہ پھر تکبر میں نہیں رہتا، عاجز بن جاتا ہے۔ وہ اکڑ میں نہیں رہتا، وہ ناز میں نہیں رہتا، وہ غرور میں نہیں رہتا، بلکہ وہ عاجز ہو جاتا ہے۔ جبریل نے پوچھا تم کب سے انتظار کر رہے ہو، کب سے رو رہے ہو؟ براق نے کہا کہ میرے کان میں آواز آئی تھی کہ محبوب نے ایک دن ادھر آنا ہے، اس دن سے میں اب تک انتظار کر رہا ہوں۔ حضرت جبریل امین فرماتے ہیں کہ وہ تم نے کب آواز سنی تھی؟ براق کہتا ہے کہ 40,000 سال پہلے میں نے سنا تھا کہ آقا دو جہاں آخر النبی آخر الزمان ایک دن جہاں پہ تشریف لائیں گے۔ تب سے میں اسی پریشانی کے عالم میں ہوں کہ کاش مجھے ان کا ساتھ مل جائے، کاش مجھے ان کی سنگت مل جائے۔ اب جبریل نے کہا کہ اگر سرکار نہ آئے تو تم کیا کرو گے؟ اگر سرکار نہ آئے تو تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ یہ تو مرضی محبوب کی ہے، میرا کام تو انتظار کرنا ہے۔ ندا آئی، آواز آئی، اے جبریل اس کو لے جاؤ، اسی کو لے جاؤ۔ حضرت جبریل نے کہا کہ جو ناز والے ہیں میں ان کو لے کر نہ جاؤں، جو بڑی قوت والے ہیں، جو بڑی رفتار والے ہیں، کیا میں ان کو لے کر نہ جاؤں؟ حکم ہوا نہیں، جو عاجز ہے، عجز